إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباءهم وهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم وإن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجلا يسعى يا قوم اتبعوا المرسلين أتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي العبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخلوا الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء ما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآيات لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآيات لهم الليل نسلك منه النهار فإذا هم مسلمون والشمس تجري لمستقر له ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى ذاك الرجوم القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآيات لهم أنا وضل ذريات في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا شريك لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون
ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما بعث الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا طيرة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلمون نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغول فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وإن يعبدون هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلا تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مزيا ولا يرجعون ومن نعمر نكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وظللنا لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأ ولا مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله ولا هو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم پکاری زینب غریب رو رو یتیم کہتے ہیں لوگ غم کو پکاری زینب غریب رو رو یتیم کہتے ہیں لوگ غم کو بتاؤ یا مرتضی کہاں ہو یتیم کہتے ہیں لوگ غم کو پکاری زینب غریب رو رو یتیم کہتے ہیں لوگ غم کو نہ غم میں اتنا رلاؤ بابا صدا تم اپنی سناؤ بابا کہاں سے دھارے ہو آؤ بابا یتیم کہتے ہیں لوگ غم کو پکاری زینب غریب رو رو
یتیم کہتے ہیں لوگ ہم کو، پچھاڑے کھاتے ہیں بائی شب، حسین روتے ہیں سر پکڑ کر، ملے نہ کس طرح خاک منہ پر، یتیم کہتے ہیں لوگ ہم کو، پکاری زینب غریب رو رو، یتیم کہتے ہیں لوگ ہم، ستم ہے ابو تراب کیسا ہوا ہے جینا، عذاب کیسا دیا ہے تم نے خطاب کیسا، یتیم کہتے ہیں لوگ ہم کو، پکاری زینب غریب رو رو، یتیم کہتے، نکل کے تربت سے آؤ اماں، ہمیں گلے سے لگاؤ اماں، کہاں ہے بابا بتاؤ اماں، یتیم کہتے ہیں لوگ ہم کو، کہاں ہے بابا بتاؤ اماں، یتیم کہتے ہیں لوگ ہم کو، جہاں میں اب جی کے کیا کریں ہم، فلک کا کن سے گلا کریں ہم، کہو کہاں تک سنا کرے ہم، یتیم کہتے ہیں لوگ ہم کو، پکاری زینب غریب رو رو، یتیم کہتے ہیں لوگ ہم کو، اجل نے نانا سے بھی چھڑایا، رہا نہ ماں باپ کا بھی سایہ، اجل نے نانا سے بھی چھڑایا، رہا نہ ماں باپ کا بھی سایہ، اجل نے نانا سے بھی چھڑایا، رہا نہ ماں باپ کا بھی سایہ، ہم آج کس سے کہیں خدایا، یتیم کہتے ہیں لوگ ہم کو، پکاری زینب غریب رو رو، یتیم کہتے ہیں لوگ ہم کو، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ صلوات بر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سلامی کہتے تھے آدھا رلاؤ زینب کو، سلامی کہتے تھے آدھا رلاؤ زینب کو، سر حسین سنا پر دکھاؤ زینب کو، سلامی کہتے تھے آدھا رلاؤ زینب کو، جلا کے خاک کرو جلد خیمگاہ حسین، برہنہ سر شتر بٹھاؤ
زینب کو برہنہ سر سر شتر بٹھا وہ زینب کو سلامی کہتے تھے آدار وہ زینب کو نہ نکلے دختر زہرا جو خیمے سے باہر پکڑ کے ہاتھ ابھی کھینچ لا وہ زینب کو سلامی کہتے تھے آدار وہ زینب کو وہ بنت فاطمہ افسوس جس کے ہاتھ میں حسین حرم سے کہتے تھے سمجھا کہ لا وہ زینب کو سلامی کہتے تھے آدار وہ زینب کو برہنہ سر جو پڑی خاک پہ تڑپتی ہے برہنہ سر جو پڑی خاک میں تڑپتی ہے ردائے حضرت زہرا اڑا وہ زینب کو سلامی کہتے تھے آدار وہ زینب کو صدائے فاطمہ آئی کہ میرے شبیر تڑپ رہی ہے گلے سے لگا وہ زینب کو سلامی کہتے تھے آدار وہ زینب کو کہا یزید نے جب شمر سے سرے دربار کدھر ہے دختر زہرا دکھاؤ زینب کو سلامی کہتے تھے آدار وہ زینب کو چھپا کے ہاتھوں کو منہ کو یہ بولی شہد کی بہن خدا کے واسطے لوگوں چھپا وہ زینب کو خدا کے واسطے لوگوں چھپا وہ زینب کو سلامی کہتے تھے آدار وہ زینب کو انیس اہل حرم میں بپا ہوا محشر انیس اہل حرم میں بپا ہوا محشر کہا جو حاکم اظلم نے لاؤ زینب کو کہا جو حاکم اظلم نے لاؤ زینب کو سلامی کہتے تھے آدار وہ زینب کو سر حسین سنا پر دکھا وہ زینب کو اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ قیدی کہتا ہے کوئی قیدی کہتا
اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، میں بیاں کیسے کروں اپنی مصیبت تم سے، کیا کروں اپنے تماچوں کی شکایت تم سے، اور سنتی ہوں تماچا بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، نیل رخساروں پہ بینائی جس کی کم ہو، عمر ہو 4 برس اور کمر میں ارے آپ نے دیکھی ہے کیا، ارے ایسی ضعیفہ بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، آپ تھے دور تو میں سارے ستم سہتی رہی، رو پڑی دربار میں سہ نہ سکی، آپ کے سامنے جب اور شنگ نہ مارا بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، اس گھڑی ڈھونڈ رہی تھی میں چچا جان کسر
چچا جان کسر کیسے بتلاؤں کہ کیا گزری تیری بیٹی پر، ارے مجھ کو ظالم نے کنی میں جو مانگا بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، خون بے شیر سے اندازہ کیا تھا میں نے، آپ کا چہرہ تو پہچان لیا تھا میں نے، اور آپ پہچانو گے کہ سا میرا چہرہ بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، میری آنکھوں سے بہہ جاتے تھے آنسو اس دم، ہاتھ بھی میں نے لگایا نہیں، دادی کی قسم، اور دینا چاہا تھا مجھے، اور لوگوں نے صدقہ بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اے شیر نیستان حیدر، دیتی تھی صدا زینب رو کر، اے شیر نیستان حیدر، کیا اسی دن کے لیے مانگی تھی بابا نے دعا، آ کے پردے
سے جدا سوتے ہو چین سے دریا کے کنارے بھیا کیا سنائی نہیں دیتی تھی تمہیں حل من کی صدا رن میں سرور عباس اے شیر یزدان حیدر عباس گر کے گھوڑے سے صدا باپ کو اکبر دل برے فاطمہ زہرا کی عجب حالت تھی ہاتھ ملتے تھے کبھی گھاٹ کو تکتے تھے کبھی تھام کر ٹوٹی کمر کہتے تھے فرزند نبی عباس لاؤ کیسے لاش اکبر عباس ایسے یزدان حیدر عباس حال شبیر کا تو دیکھا نہیں جاتا ہے خمر خم نہیں آنکھوں سے سجائی دیتا یہ ضعیفی یہ جوان لال کا صدمہ بھیا تھام لو بڑھ کے ذرا ہاتھ تمہیں بھائی کا کھاتے ہیں ٹھوکر پر ٹھوکر عباس اے شیر یزدان حیدر عباس کیا اسی دن کے لیے سات بہن تھی آئی آ گئی نیند جو دریا کی طرح پائی پھر پلٹ کر ہمیں صورت بھی نہیں دکھلائی آ گیا رن سے علم تم نہیں آئے بھائی عباس پھٹتا ہے میرا صدمے سے جگر عباس اے شیر یزدان حیدر عباس
खंजर पकड़ के आया गरीबे इमाम खंजर पकड़ के आया गरीबे इमाम छाती पे पाँव रख के चढ़ाई जो आसी तब नूर चश्मे फातिमा ने आंखें खोल दी देखा तो कोई दोस्त है ना गुसार है खंजर गले पसीने पे कातिल सवार है आया शहन कौन है तू सितार मेरे ज़ख्म सीने पे आकर हुआ सवार खंजर मेरे गले पा जो रखता है बार बार समझा है कि इस खता पा मुझे तू गुनाहगार देता है रंज रूहे रिसालत पनाह को क्यों ज़िबा करने आया है मुझ बेगुनाह को इस पर भी कुछ ना दिल में लेके असर हुआ खंजर से काटने लगा मज़लूम का गला उस वक्त आई फातिमा ज़हरा की ये सदा है शुम्र मेरा लाल है बेजर्म बेखता ये जुल्म मुस्तफा के नवासे के हल्क पर खंजर न पेल भूखे के प्यासे के हल्क पर मैंने बड़े दुखों से है पाला हुसैन को वक्त ज़िब्हा करता है प्यासा हुसैन को मुल्ला नज़र तेग तू तड़पा हुसैन को कटे हैं ज़ख्म होती है ईज़ा हुसैन को ज़ालिम कलेजा फटा है मुझ दिल मलूल का बच्चे को मेरे छोड़ दे सदका रसूल का رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. ایک مرتبہ اور سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر اس مجلس کا ثواب اور اس فاتحہ کا ثواب مرحوم مرزا ظاہر علی ابن مرزا ذاکر علی کی روح کو بخش دیں.
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید العرب والعجم جسمہ مقدس معطر مطہر منور نور الہدی مصباح الظلم جمیع الشمم شفیع الاقم صاحب الجود والکرم واللہ عاصمہ وجبرائیل قادمہ والبراق مرکبہ والمعراج سفرہ وسدرۃ المنتہی مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب تعودہ والمقصود جودہ سید المرسلین انیس الغربین الملقب بطاح والیاسین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین اللہم صلی اللہ علیہ وسلم المکی المدنی الخرشی الہاشمی مولانا ابو القاسم محمد اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ما لی لا یعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، کہ چونکہ ایک رسالہ صاحب کے سلسلے میں مجلس ہے مرحوم مرزا ظاہر علی صاحب کے سلسلے میں، لہٰذا میری عادت ہے کہ جب کوئی رسالہ صاحب کی مجلس میں پڑھتا ہوں، میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آخرت کی باتیں ضرور ہونا چاہیے۔ اکثر و بیشتر لوگوں کو آخرت کی خبر نہیں ہوتی ہے، اسی حساب سے میں نے اس آیہ مبارکہ کی تلاوت فرمائی جس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ آخر مجھے کیا ہو گیا ہے، آخر میں اس کی عبادت کیوں نہیں کرتا، ما لی لا یعبد الذی، اس کی عبادت کیوں نہیں کرتا جس نے فطرنی میری فطرت کو سنوارا ہے، مجھے نکھارا ہے، مجھے بنایا ہے، جبکہ میں جانتا ہوں کہ ایک دن مجھے وہاں پلٹ کے واپس جانا ہے۔ عزیزو، آج یہ حالت ہو گئی ہے، آج ہمیں اس بات کا علم ہے کہ ہمارا بینک بیلنس کتنا ہے، آج ہمیں پتہ ہے کہ ہماری پراپرٹی کتنی ہے، آج ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا بزنس کا ٹرن اوور کتنا ہے، آج ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہماری سیلری کتنی ملنے والی ہے، یہ ساری چیزوں کا ہمیں پتہ ہے، لیکن کتنے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمیں یہ پتہ نہیں کہ ہماری نمازیں کتنی قضا ہیں، ہمارے روزے کتنے قضا ہیں، حتیٰ کہ نماز آیات جو ہم پہ واجب ہے وہ ہماری کتنی قضا ہیں۔ اور بعد میں جب قضا نمازیں پڑھائی جاتی ہیں تو اکثر و بیشتر واجب نمازیں تو پڑھائی جاتی ہے، لیکن ایک واجب ہم بھول جاتے ہیں، وہ نماز آیات، اس کا بھی جواب دینا پڑتا ہے۔ تو عزیزو، اپنی زندگی میں بھروسہ نہیں کہ ہماری اولاد بھی ہمارے لیے نمازیں پڑھوائے گی نہ پڑھوائے گی، ان کے ساتھ کیا حالات ہوں گے، ان کے ساتھ کیا مجبوریاں ہوں گی، ہم نہیں جانتے۔ بہتر ہے اپنی نمازوں کو اپنے ساتھ لے جاؤ، بہتر ہے اپنے نمازوں کو کیلکولیٹ کرو کہ کتنی نمازیں ہماری چھوٹی ہوں گی اندازاً، اور اس حساب سے ہمیں اپنے روزانہ کے
روٹین میں لانا چاہیے کہ ایک ایک دو دن کی نمازیں ہم پڑھتے جائیں۔ عزیزو، جب انسان اپنی نماز نہیں پڑھتا تو کیا گارنٹی ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی پڑھوائے گا؟ آج لوگ دنیا میں مصروف ہو گئے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا، انہیں خبر ہی نہیں ہوتی کہ کیا نمازیں پڑھنی ہے، کیا نمازیں پڑھوانی ہے۔ لہٰذا بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے نمازوں کو موت سے پہلے ختم کر کے جائیں۔ ہاں، اگر اللہ نے مذہبی بچے دیے ہیں انشاءاللہ وہ پڑھیں گے یا پڑھوائیں گے، لیکن ہمیں نہیں پتہ ان کے ساتھ کیا حالات رہیں گے، ان کے ساتھ کیا مجبوریاں ہوں گی۔ عزیزو، کیا وجہ ہے کہ ہم موت سے ڈرتے ہیں؟ تھوڑی دیر کے لیے ہم اس کے اوپر غور کریں، کیوں موت سے ڈرتے ہیں؟ میں اکثر و بیشتر ایک جملہ ضرور کہتا ہوں، نہ ہم اپنی مرضی سے آئے ہیں نہ ہم اپنی مرضی سے جائیں گے۔ ایک طاقت نے بھیج دیا، چلے آئے۔ جس دن وہ طاقت ہمیں بلائے گی ہم واپس بھی چلے جائیں گے۔ ہمیں بالکل نہیں پتہ کہ ہم کب چلے جائیں، کیونکہ موت کہہ کے نہیں آتی، اچانک آتی ہے، اور جب آتی ہے تو موقع بھی نہیں دیتی۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم موت سے ڈرتے کیوں ہیں؟ نمبر ایک ریزن کیا ہے؟ نمبر ایک کہ ہمیں موت کے بارے میں زیرو نالج ہے۔ ہم اتنا جانتے ہیں کہ موت ہو جائے گی، سب کو پتہ ہے کہ مرنا ہے۔ جو بھی اس دنیا میں آیا ہے ایک دن جانا ہے اس کو، یہاں کوئی زندہ رہنے کے لیے نہیں آیا، ایک نہ ایک دن اسے مرنا تو ہے۔ کن حالات میں مرے گا، کیسے مرے گا، یہ کوئی نہیں جانتا۔ پھر اس کے بعد کی زندگی کے بارے میں بھی ہمیں کچھ نہیں پتہ۔ موت سے پہلے کچھ چیزیں جو ہمارے ساتھ ہونے والی ہے وہ ہے سکرات۔ اللہ اکبر، اللہ محفوظ رکھے سکرات کی پریشانیوں سے۔ سکرات اس حالت کا نام ہے کہ جب انسان کے آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹنے لگتے ہیں، وہ آدھا مر چکا ہوتا ہے، آدھا زندہ رہتا ہے۔ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس پہ کیا عذاب آنے والا ہے، وہ اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ قبر بلا رہی ہے جس سے آگ کی لپٹیں نکل رہی ہیں۔ ایک طرف ملک الموت کھڑے ہیں، وہ دیکھ رہا ہے، ایک طرف شیطان کے حملے وہ بہکانے کی کوشش کر رہا ہے، ایک طرف مال دنیا جو بڑی حسرتوں سے دوڑ دھوپ کے اس نے جمع کیے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ بھی انسانی شکل میں اسے کہہ رہی ہوتی ہے۔ مال سامنے آ جاتا ہے، کیا فائدہ ملا؟ تو مجھے لے کے نہیں جا سکتا، مجھے حاصل کرنے کے لیے تو نے کسی کو دھوکہ دیا، کسی کو پریشان کیا، کہیں چوری کی، کہیں کسی کا مال ضبط کر لیا۔ تو یہ سارے پریشانیوں کے لیے انسان تیار نہیں رہتا ہے۔ اچانک جب اس کے سامنے آتی ہیں تو اسے ایسا لگتا ہے کہ اس کی ساری دنیا اندھیر ہو گئی۔ وہ کہنا چاہتا ہے لیکن اس کی زبان آج اس کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے۔ اسے کہتے ہیں سکرات۔ نہ وہ مر پا رہا ہے نہ وہ زندہ رہ پا رہا ہے۔ ایسے تکلیف میں جو چیزیں ہمیں بچاتی ہے نا، وہ چند چیزیں۔ نمبر ایک، اول وقت نماز پڑھنا، اس پہ سکرات آسان ہو جاتی ہے، شیطان حاوی نہیں ہو پاتا ہے، اس کی موت ایمان پہ ہوتی ہے۔ اول وقت نماز پڑھنا، اس چیز کو یاد رکھیے۔ نمبر دو، سورہ یاسین کی تلاوت برابر زندگی میں کنٹینیو کرنا۔ روز صبح اٹھ کے سورہ یاسین ضرور پڑھا کریں، اور رات میں سورہ ملک ضرور پڑھا کریں۔ یہ دو سورے ایسے ہیں جو آپ کو نہ صرف سکرات سے بچاتے ہیں بلکہ وحشت قبر سے بچاتے ہیں، فشار قبر سے بچاتے ہیں۔ یہ وہ اعمال ہے جو ائمہ طاہرین نے ہمیں دیے ہیں کہ دیکھو، گھبرانا نہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، یہ اعمال کر کے آنا۔ مولا کیا فرماتے ہیں؟ قیامت میں گھبرانا نہیں، ہم تمہارے سفارش کے لیے ہیں، لیکن برزخ کا سامان خود کر کے آنا۔ برزخ کیا ہے آج ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ، کچھ حصہ برزخ کا ہم گفتگو کریں گے۔ پہلی بات تو یہ کہ میں عرض کر رہا تھا کہ موت سے ہم اس لیے ڈرتے ہیں کہ وی ڈونٹ ہیو اینی نالج اباؤٹ آخرت۔
برزخ کیا ہے ہمیں کچھ نہیں پتا، ہمارا نالج زیرو ہے برزخ کے بارے میں۔ نمبر 2 کیا ہے، ہم اپنی کمیوں کو جانتے ہیں، ہمارے پرابلمز کو ہم پہچانتے ہیں، ہماری نمازیں قضا ہوئی ہیں ہمیں پتہ ہے، ہم سے بڑے بڑے گناہ ہوئے ہمیں پتہ ہے، لہٰذا ہم مرنے کے لیے جلدی تیار نہیں ہوتے، ہمیں ڈر لگتا ہے موت سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اپنے آپ کو ایلیجبل نہیں پاتے کہ برزخ میں جائیں، ہمارے پاس ایلیجبلٹی نہیں ہے، جنت میں جائے ہمارے پاس ایلیجبلٹی نہیں ہے، کیونکہ ہم نے اپنی ساری زندگی پیسے کے پیچھے دوڑ دھوپ کے، دوستوں کے ساتھ ہنسی مذاق میں برباد کر دیا، اور بچا کھچا ٹائم ہم نے موبائل پہ صرف کر دیا، ڈراماز دیکھنے میں، فلمز دیکھنے میں ضائع کر دیا۔ بہت کم ہم عبادت کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ جسے انٹرسٹ ہو عبادات کی طرف، قرآن کو جس نے اپنا دوست بنا رکھا ہو، روزانہ قرآن پڑھنے کی عادت ڈالیے، ہر نماز کے بعد بھلے سے 1 رکوع، 1 آیت، اگر توفیق ہوئی تو پاؤ جز، آدھا جز، 1 جز، لیکن پڑھیے گا ضرور، اس لیے کہ قرآن بہترین ساتھی ہے، یہ بہترین دوست بن کے قبر میں چلا آتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا 2 باتیں ہوئیں، ایک کہ زیرو نالج ہمارے لیے موت سے ڈرنے کا سبب ہے، دوسرے نو ایلیجبلٹی، تیسرے اٹیچمنٹ، دنیا سے اٹیچمنٹ۔ آدمی جب کوئی چیز خریدتا ہے، مکان لیتا ہے، گاڑی لیتا ہے، موبائل لیتا ہے، کتنا اٹیچ رہتا ہے اس سے اٹیچمنٹ، تو دنیا سے اٹیچمنٹ، دنیا کو چھوڑنا نہیں چاہتا انسان، جبکہ دنیا سے پہلے بھی انسان کی ایک اور دنیا تھی، وہ ہے ماں کا پیٹ۔ اس سے پہلے ایک اور دنیا تھی، وہ ہے عالم ارواح۔ عالم ارواح سے شفٹ ہوا، منتقل ہوا، انتقال کر کے ماں کے پیٹ میں آیا، ماں کے پیٹ سے منتقل ہوا، ٹرانسفر ہوا، اس دنیا میں آیا، اس دنیا سے منتقل ہو کے برزخ میں جائے گا۔ اسی کو انتقال کہتے ہیں۔ انتقال کا مطلب موت نہیں ہے، اصلی زندگی تو وہاں سے شروع ہوتی ہے، یہ ٹرانزٹ ہے جس میں ہم گزار رہے ہیں۔ یہ دنیا ایک ٹرانزٹ ہے، ایک پل کی مانند ہے جس پر سے ہمیں دوسری طرف گزرنا ہے۔ پل کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے، پل پہ کوئی سوتا نہیں ہے، پل پہ کوئی بڑی بڑی لمبی لمبی پلاننگ نہیں کرتا، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ تھوڑی دیر میں ختم ہو جانے والا ہے۔ تو عزیزان محترم، اس کے بعد کی جو زندگی ہے وہ عالم برزخ کی زندگی۔ عالم برزخ ایک بہت بڑا عالم ہے، بہت بڑی دنیا کا نام ہے۔ یہ ایسی دنیا ہے جس میں ایک حصہ تاریکی تاریکی، اندھیرا ہی اندھیرا، وہ عالم برہوت جس میں عذاب ہوتا ہے۔ ایک حصہ روشن، بہترین باغات، جنت جیسا، جنت نہیں، جنت تو تصور ہی نہیں کر سکتے کیا عیش و آرام ہوگا، اس کے کچھ باغات ادھر، یعنی اس کی مثال جس دنیا میں انسان کو دی جاتی ہے وہ ہے برزخ۔ اب برزخ کی دنیا کی لائف بہت لمبی لائف ہے۔ مولا کائنات کیا کہتے ہیں؟ دنیا میں اتنا کماؤ جتنے دن تم کو وہاں رہنا ہے، آخرت کے لیے اتنا بناؤ جتنے دن وہاں رہنا ہے۔ دنیا میں کتنے دن ہم رہتے ہیں؟ 20 سال، 40 سال، 50، 60، 70 سال، 80 سال، زیادہ، پھر تو مر جاتے ہیں۔ ایوریج 70 سال کی زندگی لے کے چلی۔ عالم برزخ ہم نہیں جانتے کتنے 100 سال وہاں پہ گزارنے ہیں، اور وہاں کے لیے کیا لیتے ہیں؟ دنیا کے 50-60 سال کے لیے تو ہم نے بڑا انتظام کر دیا۔ پہلے تو 20 سال بچپنے میں گزر گئے، اور ایک 20 سال نوکری میں گزر گئے، 40 سال کا ہوا تو مکان بنایا، یہ سوچ کے بنائے گا کہ میرا بڑھاپے کا سہارا بنے گا، لیکن اس مکان کو بنانے کے بعد کتنے دن اس میں رہے گا؟ 5 سال، 10 سال، یعنی 10 سال بھی رہا تو 50 سال کا ہو گیا، 20 سال رہا تو 60 سال کا ہو گیا، اس کے بعد تو اس کو چھوڑ کے جانا ہی ہے۔ 70 سال میں تو چلا جائے گا، 80 سال میں تو چلا جائے گا۔ اس کے لیے اتنا اپنے آپ کو بزی کیا کہ صبح سے لے کے رات تک اسی کے پیچھے دوڑتا رہا، اسی فکر میں کہ مجھے مکان بنانا ہے، لونز لیے، قرضداریاں کی، پھر اس کو ادا کرنے میں زندگی گزر گئی، اور جب ادا کی،
جب سکون سے رہنے کی منزل آئی تو موت آ گئی. تو اتنا ہم نے اس کے پیچھے برباد کر دی. جہاں پہ ہمیں سینکڑوں سال جینا ہے، برزخ، اس کے لیے ہمارے پاس کیا ہے؟ مولا کہتے ہیں برزخ کا سامان خود کر کے آنا. برزخ میں بھی سزا ہوتی ہے، جزا بھی ہوتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ ہم دیکھیں دنیا میں تو ہم بزی رہتے ہیں، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی اسٹوڈنٹ ہے، کوئی عالم دین ہے، کوئی تبلیغ کر رہا ہے، کوئی کلاسز لے رہا ہے، کوئی نوکری کر رہا ہے. آدمی بزی ہے نا. برزخ میں ہماری کیا ڈیوٹی ہے؟ کبھی آپ نے سوچا؟ نہیں سوچا تو اب سوچئے گا. جب اللہ نے ہمیں یہاں پہ خالی نہیں بٹھائے گا تو وہاں خالی بٹھائے گا. برزخ میں بھی ہمیں بہت کام ہوگے سرکار. پہلے تو یہ سمجھ کے چلیے کہ دو الگ الگ ایریاز ہیں. ایک ہے وادی بحروت، ایک ہے وادی السلام. وادی بحروت کے واقعات ملتے ہیں. دو دوست سے نجف میں ساتھ میں کھیلے، ساتھ میں پڑھے، ساتھ میں بڑے ہوئے. اس کے بعد جب جوان ہوئے تو ساتھ میں دکانیں کی، اور نجف کی مارکیٹ میں بہترین جواہرات کی دکانیں ان کی بن گئی. اب یہ کافی مالدار ہو گئے تو سوچا چلو کہیں گھومنے پھرنے نکلتے ہیں. کہاں جائیں گے؟ اس زمانے میں ہند یعنی انڈیا بہت دور مانا جاتا تھا. کہا چلو ہند کا سفر کرتے ہیں. فلائٹس تو ہوتے نہیں تھے اس زمانے میں، شپس کا ذریعے سے سفر کرنا پڑتا تھا. یہ دونوں نکلے، یمن پہنچے. یمن سے انہوں نے شپ لی. اب وہ شپ چلی، کچھ دور جانے کے بعد طوفان آ گیا اور شپ کسی چٹان سے ٹکرائی اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی. ایک دوست دوسرے دوست کے آنکھوں کے سامنے ڈوبتا ہوا مر گیا. وہ چلا چلا کے کہتا رہا مجھے بچا لو، میرا ہاتھ پکڑو. یہ دوست کچھ نہیں کر سکتا تھا، اس کو بھی تیرنا نہیں آتا تھا. اس کو کوئی ایک لکڑی کا ٹکڑا مل گیا تھا، وہ پکڑے ہوئے تھا، اپنی جان بچانے کی فکر میں تھا. دیکھتے دیکھتے آنکھوں کے سامنے دوسرے دوست نے دم توڑ دیا. بہت صدمہ تھا اس کا، لیکن کرتا بھی کیا؟ کچھ نہیں کر سکتا تھا. کسی طریقے سے ایک ہاتھ سے تیرتے تیرتے لکڑی کے سہارے سے ایک کنارے پہ لگا. جب کنارے پہ لگا تو بہت تھک گیا تھا، تو وہیں زمین پہ بے ہوش ہو کے گر گیا. کچھ عرصے کے بعد اسے ہوش آیا. ہوش آیا تو سب سے پہلے اسے پانی کی ضرورت تھی. بھوک بڑی تیز لگی تھی اور پیاس لگ رہی تھی. سوچا تھوڑا پانی پی لو. سمندر کا پانی تو نہیں پی سکتا تھا. دور صحرا تھا، صحرا میں چلتا رہا، دیکھیں کہیں کچھ ملتا ہے. دیکھا تو ایک بہت بڑے کنویں کو دیکھا اس نے. ارے واہ، کنواں ہے، چلو جا کے دیکھا تو ڈول بھی ہے. جلدی سے ڈول ڈالی اور پانی نکالنا ہے. نکالنے کے بعد ابھی چاہتا ہے پیے، اس کے دوست کی آواز آئی، سلام علیکم. گھبرا کے ادھر ادھر دیکھا، کہا میں بہت پیاسا ہوں، مجھے پانی دو. لیکن وہ نظر نہیں آ رہا ہے. سوچا شاید وہم ہے، پھر پینا چاہا. اس نے کہا پلیز مجھے تھوڑا سا پانی پلاؤ، بہت پیاسا ہوں. اب پھر سے ادھر ادھر دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا. تیسری مرتبہ پینا چاہا، پھر سے تڑپ کے سامنے والے نے آواز دی. اب یہ آواز اوپر سے آئی تھی. اس نے اوپر دیکھا تو بالکل اس کے سر کے اوپر اس کا دوست موجود ہے. اس کا سر نیچے ہے، پیر اوپر کی طرف ہے، اور پیروں میں زنجیریں باندھی ہوئی ہیں، اور پورا چہرہ اس کا کالا ہو چکا ہے. ایسے لگ رہا تھا جیسے آگ سے وہ جل گیا ہے اور آگ کی زنجیروں میں اس کو باندھا گیا ہے. یہ عالم دیکھ کے گھبرایا. پانی اس کو دینا چاہا، ایسے لگا کسی طاقت نے اس کے دوست کو اوپر ایک دم کھینچ لیا اور وہ نقطے کی طرح ہو گیا، اتنا اوپر چلا گیا. اب پریشان ہو گیا. اتنا صدمہ ہوا کہ وہیں بے ہوش ہو کے گر گیا. جب ہوش آیا تو دیکھا ادھر سے ایک قافلہ گزر رہا تھا. اس قافلے والوں نے اس کو اپنے ساتھ لے لیا. کہا تو کون ہے، کیا ہے؟ کہا میں نجف کا ہوں اور مجھے کسی طریقے سے یمن میں چھوڑ دو، میں نکل کے چلا جاؤں گا. اس کو یمن چھوڑ دیا گیا. اب وہ گھر آیا تو یہ بات پھیل چکی تھی کہ ان کی شپ جو ہے دریا میں، سمندر میں ڈوب گئی ہے. تو گھر والوں نے سوچا شاید یہ دونوں مر چکے ہوں گے. لیکن جب یہ پہنچا تو بہت خوش ہوئے اور اس کا استقبال کیا. کہا تمہارا دوست کیا ہے؟ کیا ہوا؟ کہ وہ تو گزر گیا، مر گیا وہ. تو بہرحال اس کے بیٹے کو پتہ چلا، یعنی اس کے دوست کے بیٹے کو تو ملنے کے لیے آیا. چچا جان میرے والد کا کیا ہوا؟ کہ ایسا ایسا واقعہ پیش آیا، شپ ڈوب گئی اور میرے آنکھوں کے سامنے وہ مر گیا. کہا لیکن مجھے تجھ سے ایک بات کرنی ہے. کہ کیا ہے؟ کہا میرے ساتھ چلو. ایک کونے میں لے کے گیا. کہ یہ بتاؤ تمہارے والد صاحب کوئی گناہ کرتے تھے؟ کہ نہیں تو مجھے نہیں پتا.
وہ تو آپ بہتر جانتے ہوں گے، آپ بچپن کے ساتھی ہیں۔ کہا نہیں، وہ تو گناہ نہیں کر رہا ہوگا، لیکن پھر بھی پتہ نہیں کس عذاب میں پڑا ہوا ہے۔ کہ کیا مطلب؟ کہ ایسے ایسے میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، یہ خواب نہیں ہے، حقیقت میں دیکھا۔ کہ میں کیا کروں؟ کہ تو اپنی جا کے والدہ سے پوچھنا۔ یہ چلا گیا، کچھ عرصے تک ملاقات نہیں ہوئی۔ 5-6 مہینے کے بعد اس نے پھر اپنے دوست کو دیکھا، بہترین لباس میں ہے اور ایک محل ہے اس میں بیٹھا ہوا ہے اور اس سے ملاقات ہو رہی ہے۔ اس نے کہا ارے تم تو عذاب میں مبتلا تھے، اب کیسے اچانک؟ کہا تم میرے بیٹے سے پوچھنا، وہ بتائے گا۔ ہوش آیا اس کو، اب انتظار کرنے لگا کب صبح ہوگی، کب میں اس کے بیٹے سے ملاقات کروں۔ صبح ہوئی تو بیٹے سے اس کے جا کے ملاقات کیا۔ اس نے کہا چچا آپ اتنی سویرے کیسے آ گئے؟ کہا میں نے عجیب و غریب خواب دیکھا، اس سے پہلے جو خواب دیکھا تھا میں نے تمہیں بتا دیا، لیکن اب میں دیکھتا ہوں کہ ماشاءاللہ بہترین حالت میں ہے تمہارے والد، آخر تم نے کیا؟ کہا میں نے اس خواب، وہ جو آپ نے دیکھا تھا، وہ جا کے میں نے والدہ کو بتایا، تو والدہ نے کہا کہ تمہارے والد کوئی گناہ تو نہیں کرتے تھے، لیکن نماز کے لیے سستی کرتے تھے، اور ہو سکتا ہے ان کی جوانی کی کچھ نمازیں قضا ہوں گی۔ لہٰذا ماں نے کیا کیا، فوراً کسی مولانا سے بات کیا اور کہا کہ آپ قضا نمازیں پڑھ دیجئے۔ کہا ٹھیک ہے، تو انہوں نے قضا نمازیں ادا کر دی۔ تو 2 غلطیاں تھیں، ایک تو نماز کے لیے تھوڑا سستی کرتے تھے، اور جوانی میں کچھ نمازیں ان کی قضا ہوئی تھی، لہٰذا اماں نے ان کی طرف سے کافی استغفار کیا جو سستی کرتے تھے اس کے لیے، اور جو نمازیں قضا ہو گئی تھی وہ پڑھوائی۔ کل ہی وہ مولانا نے گھر پہ آ کے کہا تھا کہ ان کی قضا نمازیں ہم نے پڑھ دی۔ دیکھا آپ نے، ایک نماز کی وجہ سے کتنے عذاب میں تھا۔ آپ سوچئے اس سے ہٹ کے اگر ہم روزے چھوڑتے ہوں، اگر ہم پہ حج واجب ہو گیا اور حج نہیں کرتے ہوں، ہم خمس ادا نہیں کرتے ہوں، اور اگر ہم کسی کا دل دکھاتے ہوں، کسی کا مال ہم نے ہڑپ کر لیا ہے، کسی یتیم کا مال ہم نے کھا لیا ہے، تو ہمارا چھٹکارا کہاں سے ہوگا؟ تو عزیزان محترم، یہ تو عالم یعنی برزخ میں ایک ڈاک پہلو کا واقعہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے گوش گزار کی۔ اب یہ بھی سن لیجئے کہ عالم برزخ میں جو نیکوکار روحیں ہوتی ہیں، مومنین کی روحوں کے لیے اچھی جگہ موجود ہے، ان کے لیے محل ہے، باغات ہے، غلام ہے، کنیزیں ہیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، اصفہان میں کچھ دوست ہوا کرتے تھے، ان لوگوں نے جب عید نوروز آئی تو کسی نے ان کو دعوت دی تو چلے گئے دعوت کھانے کے لیے۔ ان لوگوں نے کہا کہ مکان مالک نے کہا کہ ابھی رک جاؤ، عورتیں جو ہے تبرک چکریں، آپ تھوڑی سی دیر کے لیے ٹھہر جائیے، ذرا انتظار کر لیجیے۔ تو ان دوستوں نے سامنے دیکھا کہ تخت فولاد نام کا ایک قبرستان موجود ہے۔ کہا چلو قبروں کی زیارت کرتے ہیں، نوروز کا دن ہے لہذا چلتے ہیں۔ قبرستان میں پہنچے، ایک قبر کے پاس بیٹھ گئے، بوسیدہ سی قبر تھی۔ ان دوستوں میں سے ایک دوست جو ذرا مسخرے ٹائپ کا تھا، اس نے اس بوسیدہ قبر کی طرف دیکھ کے کہا کہ بھائی صاحب قبر سلام علیکم، ہم تمہارے مہمان ہیں، کیا آج عید کا روز ہے، کچھ کھلاؤ گے نہیں؟ اندر سے جواب ہے علیکم السلام، اگلی شب جمعہ چلے آنا، اگلی جمعرات کو چلے آنا۔ آپ پریشان ہو گئے، اب یقین ہو گیا اگلی جمعرات کا مطلب یہ کہ ہم سب جانے والے ہیں، ہم سب مرنے والے ہیں۔ اگر کسی کو نوٹس مل جائے تو سچ بتائیے کیا حالت ہوگی۔ اب یہ بیچارے گھر پہنچنے کے بعد وصیتیں کر دی، پراپرٹیز کا جو کچھ تھا حصے وغیرہ ڈال دیے، اور جس کو جو دینا تھا دے دیا، جس کا قرضہ ادا کرنا تھا قرضہ ادا کر دیا۔ اب جمعرات آ گئی لیکن انہیں کچھ نہیں ہوا۔ کیا بات ہے؟ کہا چلو چلتے ہیں، ہمت کر کے پھر گئے۔ جانے کے بعد اب اسی دوست نے کہا کہ بھائی ہم آ گئے ہیں، آپ نے بلایا تھا۔ یہ کہا اچانک قبر کھلی، جیسے قبر کھلی گھبرا کے پیچھے ہٹے، ایک غلام باہر نکلا۔ کہا گھبرائیے نہیں، آئیے، آپ کو ہمارے آقا نے بلایا۔ دیکھا کہ قبر کے اندر سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں۔ اب یہ لوگ سیڑھیاں سے اترے، اچانک انہوں نے اپنے آپ کو ایک بہت بہترین باغ میں پایا، بہترین باغیچہ، چاروں طرف ایک سے ایک میوے لگے ہوئے، ایک سے ایک پھول کھلے ہوئے، بڑے پیارے پیارے جھرنے بہہ رہے ہیں، سامنے ایک بہترین محل ہے۔ غلام محل کی طرف لے کے گیا تو دروازے پر ہی ایک شخص جو ہے نا ان کا انتظار کر رہا تھا۔ جیسے پہنچے سینے سے لگایا، آئیے دسترخوان حاضر ہے۔ کہ ایسے بہترین غذائیں رکھی گئی تھی،
اور وہ ذائقہ ہم زندگی میں کبھی نہیں بھول سکے. ہمیں بہت اچھا لگا، اور وہ پر نور انسان، نورانی چہرہ، کہ بھئی آپ کون ہیں؟ کہ آپ نے مجھے نہیں پہچانا، میں آپ ہی کے محلے کا فلاں قصائی ہوں. کہ ارے وہ تو کالا پیلا عجیب سا تھا. کہ وہ میری دنیاوی شکل تھی. کہ پھر یہ میرے اعمال کی وجہ سے. کہ تم نے کون سے ایسے اعمال کیے جس کی وجہ سے اتنی پیاری شکل؟ کہا کہ کوئی خاص عمل تو نہیں کرتا تھا میں نے کبھی تول میں کمی نہیں کی. ایک نمبر 2، جیسے اذان ہوتی تھی میں دکان بند کر کے نماز پڑھنے چلے جاتا تھا، اول وقت نماز پڑھتا تھا. یہ صلہ مجھے اول وقت نماز پڑھنے کی وجہ سے ملا ہے. دیکھا آپ نے. کہتے ہیں کہ اب اس کے بعد ہم وہاں سے کھانا کھا کے نکلے باہر، اور جیسے غلام کے ساتھ چلے، اچانک پھر اپنے آپ کو ہم اسی قبرستان میں پاتے ہیں. تو دیکھا آپ نے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ برزخ میں 2 چیزیں تو پتہ چل گئی. ایک مومنین کے لیے ہے، ایک وہ لوگوں کے لیے جن کی سزا، جو گناہگار ہیں سزا کاٹ رہے ہیں. اور کفار وغیرہ کے تو چھوڑ دیجیے، اب ان کے بارے میں ہمیں بات نہیں کرنا ہے. تو عزیزان محترم، اب جو مومنین کی زندگی ہے وہاں پہ کام کیا ہوگا؟ ان کو وہاں پہ کام کیا ہوگا؟ دیکھیے، برزخ میں بھی لیولز ہیں، درجے ہیں، کالونیز بنی ہوئی، اے کلاس کالونی، بی کلاس کالونی، سی کلاس کالونی. یہ درجے اوپر تک جاتے ہیں. اوپر کے درجے والے نیچے آ سکتے ہیں، ملاقات کر سکتے ہیں، لیکن نیچے کے درجے والوں کو اوپر جانے کی اجازت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان میں کمپیریزن ایک چیز ہے. یہ اپنے آپ کو سامنے والے سے کمپیئر کرتا ہے. ارے اس کے پاس یہ گاڑی ہے، کاش میرے پاس ہوتی، یہ موبائل ہے، کاش میرے پاس ہوتا. اللہ نہیں چاہتا کہ وہ کمپیریزن اس دنیا میں ہو. لہٰذا اوپر جا کے دیکھ نہیں سکتے کہ کیا ملا ہے. اوپر والے نیچے آ کے دیکھ سکتے ہیں تو وہ شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمیں اس سے بہترین جگہ اللہ نے رکھا ہے. اب یہ آ کے کیا کرتے ہیں؟ نیچے والوں کے جو کمیاں ہیں اسے پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. علم کی کمی کی وجہ سے معرفت میں کمی آتی ہے، علم کی کمی کی وجہ سے ولایت میں کمی آتی ہے. اب وہ کمیوں کو پورا کرنے کے لیے وہ نیچے آتے ہیں، آ کے ان کو پڑھاتے ہیں. دیکھا آپ نے. تو برزخ میں پتہ نہیں ہمیں کون سے ٹیچر مل جائے. ہو سکتا ہے قمبر مل جائے، ہو سکتا ہے ابو ذر مل جائے، ہو سکتا ہے سلمان مل جائے. وہ آتے ہیں، آ کے ہماری معرفت میں جو کمیاں ہیں اس کو ختم کرتے ہیں، پورا کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں توحید کیا ہے، عدل کیا ہے، نبوت کیا ہے، قیامت کیا ہے. یہ چیزیں ہمارا یعنی جو نیچے والے درجے کے ہیں نا، ان کی معرفت اتنی بڑھا دیتے ہیں کہ اوپر کے درجے میں وہ آ جائے، ان کے ساتھ ہو جائے. وہاں پہ حسد جیسی چیز نہیں ہوتی، بغض جیسی چیز نہیں ہوتی. اذان محترم، یہ ساری چیزیں ہمیں دنیا میں پائی جاتی ہیں. اسی لیے انسان یہاں پریشان حال ہے. وہاں نہیں رہتا ہے پریشان انسان جس نے کچھ گناہ نہیں کیا، اچھی اولاد ملی ہے، جو اس کی نمازوں کو پڑھواتے ہوں، جو ان کے لیے روزے رکھواتے ہوں، قرآن پڑھواتے ہوں، مجلسیں کرواتے ہوں، وہ خوش نصیب ہیں. اب یہ مجلس بھی ہو رہی ہے، میں تو کہوں گا کہ مرنے والا خوش نصیب ہے، اس کی اولاد اس کے لیے سب کچھ کر رہی ہے، اس کی بیوی اس کے لیے کروا رہی ہے. تو عزیزان محترم، اچھی اولاد ہونا، اچھی بیوی ہونا بھی ایک نعمت ہے. تو عزیزو، اب یہ درجات جو ہے اوپر بلند ہوتے جاتے ہیں. ایک واقعہ ملتا ہے، آغا بہاؤالدین بہترین عالم دین تھے، درس لیا کرتے تھے، پڑھاتے تھے بچوں کو. وہ ان کے پاس ایک ایسا بھی اسٹوڈنٹ تھا جو بالکل کن ذہن تھا، کتنا بھی سمجھاؤ، کتنا بھی پڑھاؤ، اکثر بھول جایا کرتا تھا. ایک دن ایک ایسے مسئلے میں پھنس گئے. کچھ عرصے کے بعد اس اسٹوڈنٹ کا انتقال ہو گیا. 1-2 سال کے بعد ان کے سامنے ایک ایسا مسئلہ آ گیا کہ پریشان، بہت پریشان تھے. کیا اس کا جواب کیا ہے، اس کا جواب کیا ہے؟ وہ اسٹوڈنٹ خواب میں آیا. آنے کے بعد اس نے کہا کہ سرکار اس کا جواب یہ ہے، قرآن سے دلیل، حدیثوں سے دلیل. پریشان ہوئے. جب یہ اٹھے سوچے اتنا نہیں، وہی خواب میں ان سے پوچھا، پریشان ہو گئے. استاد نے اسٹوڈنٹ سے پوچھا، تم نے اتنا علم کہاں سے حاصل کیا؟ دنیا میں اتنی صلاحیت نہیں تھی، تم تو اب مجھ سے بھی کافی آگے بڑھ گئے.
تو مسکرا کے اسٹوڈنٹ کہتا ہے کہ دنیا میں آپ میرے استاد تھے، لیکن یہاں اہل بیت اطہار مجھے پڑھاتے ہیں، لہٰذا میرا علمی معیار بڑھ گیا ہے۔ تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ وہاں پہ انسان خالی نہیں رہتا ہے، وہاں پہ بھی اس کو موقع دیا جاتا ہے ڈیولپ کرے، تاکہ قیامت میں جب نام اعمال، کتنا پیارا معبود ہے ہمارا، تاکہ قیامت میں شرمندگی نہ ہو، یہ نہ کہے کہ ہمیں کوئی پڑھانے والا نہیں تھا، ہمیں کوئی سکھانے والا نہیں تھا۔ اللہ یہاں نہیں تو وہاں انتظام کر دیتا ہے، تاکہ قیامت میں سیدھے اسے جنت میں بھیجا جائے، جو علی کا چاہنے والا ہے، جو اہل بیت کا چاہنے والا ہے، کسی قسم کی پریشانی کا سامنا اسے کرنا نہ پڑے۔ تو عزیزان محترم، دنیا سب کچھ نہیں ہے، ایک دن جانا ہے۔ اس دنیا کی وجہ سے ہم اپنے والدین سے دور ہو جاتے ہیں، ان کی پرواہ نہیں کرتے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، کیا کہتا ہے قرآن؟ اپنے والدین پہ احسان کرو۔ احسان کیا مطلب؟ ان کے مانگنے سے پہلے ان کی ضرورت کو محسوس کرو، اس کو پورا کرو۔ ایک رسول اللہ کے دور میں ایک مجبور باپ رسول اللہ کے پاس آئے، یا رسول اللہ میرا سب کچھ تھا، میرے باغات تھے، میری پراپرٹیز تھی، مکان، سب کچھ میں نے اپنے بیٹے کے حوالے کر دیا، میں آرام کرنا چاہتا تھا، لیکن میرے بیٹی کی شادی ہونے کے بعد میرا بیٹا بدل گیا، اب ہماری پرواہ نہیں کرتا۔ چونکہ میں راتوں کو کھانستا ہوں تو مجھے اور میری بیوی کو سرونٹ کوارٹر میں رکھا ہے، جس میں میں اپنے نوکروں کو رکھتا تھا، اس میں رکھا ہے۔ خیر کوئی بات نہیں، ہم وہاں پہ بھی ہیں، ہم خوش ہیں کہ ہمارا بچہ خوش ہے، لیکن اب وہ خرچے کے لیے پیسے نہیں دیتا، کھانے کے لیے ہمارے پاس کھانا نہیں ہوتا، راشن نہیں ہے میرے پاس، میں کیسے جیوں گا؟ آپ ذرا سمجھائیے۔ اس سے میں کہتا ہے میرے پاس پیسے نہیں ہے۔ کہا مولا سے کہا یا علی جاؤ اس کو بلا کے لے آؤ۔ بلایا گیا، وہ آیا، رسول اللہ نے کہا کہ تو نے خرچے کے لیے کیوں پیسے نہیں دیے؟ کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ کہا واقعی کچھ نہیں ہے؟ کہاں؟ کہ یا علی اس مہینے کا راشن کا انتظام کر دو ان کا، لیکن اگلے مہینے سے تجھے انتظام کرنا پڑے گا۔ ہاں، کہا اگلے مہینے سے میں دیکھ لوں گا۔ چلا گیا، پھر ایک مہینے کے بعد پھر وہی بوڑھا باپ آیا، یا رسول اللہ میرا بیٹا کہتا ہے اس کے پاس کچھ نہیں ہے، ہم کیا کھائیں؟ کہ یا علی بلاؤ اس کو۔ بلایا گیا، کیا کہتا ہے؟ کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ کہ جھوٹ تو نہیں بول رہا؟ کہ نہیں میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں۔ کہ اس مرتبہ بھی میں انتظام کر رہا ہوں راشن کا، لیکن اگلے بار اگر تو نے کہا، جھوٹ کہا کہ تیرے پاس کچھ نہیں ہے تو تیرے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، رسول اللہ نے کہہ دیا، اب وہ چلا گیا، راشن کا انتظام ہو گیا۔ تیسرے مہینے میں پھر وہ باپ آیا، کہتا ہے میرا بیٹا کہتا ہے کچھ نہیں ہے۔ کہا بلاؤ اس کو۔ بلایا گیا، کہ ان لوگوں کا راشن کا انتظام کرو یا علی، انہیں بھیجا کہ اب جو تو گھر جائے گا تیرے پاس واقعی کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ تو جھوٹ بولتا ہے۔ وہ مسکراتا ہوا باہر نکلا اور گھر پہنچا، دیکھا کہ لوگ کھڑے ہوئے، لاٹھیے، تلوار، بھالے لیے ہوئے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ تمہارا جو گودام میں مال پڑا ہے نا، کھجور وغیرہ، اتنا سڑ گیا ہے، اس میں کیڑے پڑ گئے، اتنی بدبو آ رہی ہے، تعفن اٹھ رہا ہے کہ ہم یہاں رہ نہیں پا رہے، فوراً اس کو خالی کراؤ۔ اب جا کے دیکھا تو پورا سڑ گیا ہے مال، بھرا ہوا تھا گودام، جو کہہ رہا تھا میرے پاس کچھ نہیں۔ مزدور کو لگایا، پورا مدینے سے باہر پھینکوایا۔ اب مزدوروں نے کہا کہ ہمارا پیسہ دو، ہماری اجرت دو۔ اب اس نے آ کے تجوری کھولی تو اس میں سانپ اور بچھو بھرے ہوئے۔ اب اس نے آ کے کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے دینے کے لیے۔ دیکھا جو جھوٹ بولے اور ماں باپ کو ستائے اس کا کیا نتیجہ ہوتا۔ کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اب رسول کی بات بھی یاد آ رہی تھی، رسول اللہ نے کہا تھا تو اگر کہے گا تو واقعی تیرے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ اب مزدوروں نے کہا کہ وہ سب ہم نہیں جانتے، ہمیں اپنا پیسہ چاہیے۔ کوئی اٹھایا صوفہ لے کے چلا گیا، کوئی کرسی لے کے چلا گیا، کوئی پلنگ لے کے چلا گیا، کوئی برتن لے کے چلا گیا، پورا گھر صاف ہو گیا۔ اب رات میں بچے رونے لگے، پاپا ہمیں بہت بھوک لگی ہے۔ رونے لگا، کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں کیسے کھلاؤں؟ کہا پاپا ہمیں نیند نہیں آ رہی۔ اتنے میں کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، آدھی رات۔ اس نے جا کے دروازہ کھولا تو ماں باپ ہاتھ میں روٹی لے کے آئے، یہ لو بچوں کو کھلا دو، رسول اللہ نے جو راشن دیا تھا اس سے ہم نے کچھ کھایا اور تمہارے لیے بھی کچھ پکایا، شاید تمہارے بچے بھوکے ہوں گے۔ عزیزو یہ ماں باپ ہے جو کبھی نہیں بدلتے، کبھی نہیں بدلتے۔ ماں کبھی نہیں چاہے گی کہ میرا بچہ زخمی ہو جائے، ماں کبھی نہیں چاہے گی کہ میرا بچہ بیمار ہو جائے، باپ نہیں چاہے گا کہ میرا بچہ
مر جائے، لیکن کربلا کے میدان میں پورا تصور بدل چکا تھا۔ وہاں کی مائیں کہتی ہیں کہ میرا بچہ پہلے حسین پہ جان نثار کر دے، میرا بچہ پہلے حسین کے اوپر جان دے دے۔ اذان محترم، حسین دیکھ رہے تھے، اونو محمد آ کے کہتے ہیں ہمیں اجازت دے دیجئے، کہ جاؤ تمہاری ماں سے اجازت مانگ کے آؤ، کہ اماں نے اجازت دے دی ہے۔ عزیزان محترم، زینب کہتی ہے جاؤ جلد سے جلد جاؤ حسین پہ جان نثار کر دو، یہاں تک کہ وہ وقت آیا کہ حسین بھی شہید ہو گئے۔ جب حسین شہید ہو چکے تھے تو سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں ڈالی گئی، اور اس کے بعد جب یہ قافلے کو لے جایا جا رہا تھا، زینب کے سر پہ چادر نہیں تھی۔ ایک مرتبہ زینب کی نگاہ حسین کی میت کی طرف پڑی، حسین کے لاشے پہ جیسے پڑی، زینب نے ایک جملہ کہا، بھیا مجھے سب کچھ یاد آ گیا میرے بھیا تو نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ جب میں نے دیکھا کہ میری آنکھ کھلی تو تو کھڑا ہوا تھا بھیا، تیرے ہاتھ پہ تیری ردا تھی اور تو نے اس سے سہارا کیا ہوا تھا تاکہ سورج کی کرنیں میرے چہرے پہ نہ پڑیں۔ تو میں نے پوچھا بھیا کب سے کھڑے ہو؟ کہا زینب تم نماز پڑھنے کے بعد صبح جب ہو گئی تو تم تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گئی تھی تو تمہاری آنکھ لگ گئی، اتنے میں سورج نکلا، میں نہیں چاہتا تھا کہ سورج کی کرنیں تمہارے چہرے پہ پڑے، لہٰذا میں اپنی چادر سے سایہ کیے ہوئے تھا۔ میں نے کہا بھیا اگر کبھی تو سو جائے تو زینب بھی سایہ کر کے کھڑی ہو جائے گی۔ اس وقت تو نے کہا تھا اگر زینب تیرے ہاتھ بندھے ہوں، تیرے سر پہ چادر نہ ہو تو کیسے سایہ کرے گی؟ بھیا اس وقت مجھے سمجھ میں نہیں آیا تھا بھیا، آج مجھے سمجھ میں آ گیا بھیا۔ آج زینب کے ہاتھ پس گردن بندھے ہوئے ہیں، آج زینب کے سر پہ چادر نہیں ہے بھیا، تیری کفن کو میں سایہ بھی نہیں کر سکتی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رضاً و قضاء تسلیما لامر مولا، اللہم بحق محمد وانت المحمود، بحق علی وانت العلا، بحق فاطمة فاطر السماوات والارض، بحق الحسن وانت المحسن، بحق الحسین انت قدیم الاحسان، واستجب دعائی وقت حاجاتی برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحم اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر اس کا ثواب اور مجلس کا ثواب مرحوم مرزا زائر علی ابن مرزا ذاکر علی کے روح کو بخش دیں، اور دعا کریں پروردگار اس مرحوم کے درجات کو بلند فرما، مرحوم کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرماتے، مرحوم کے جو بھی اعزاء ہیں ان کی اہلیہ، ان کے بچے، پروردگار انہیں صبر کی توفیق عطا فرما، اور ان سب کو اور ہم سب کو پروردگار امام کے چاہنے والوں میں شمار فرما، امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما۔ ایک مرتبہ سورہ الحم اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم مرزا زائر علی ابن مرزا ذاکر علی کے روح کو بخش دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ حسین 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 حسین، غربت میں قتل ہو گیا مظلوم بے وطن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن، تیروں پہ تھا رکھا ہوا لاشا حسین
کا ڈوبا ہوا لہو میں تھا کرتا حسین کا آواز تھی حسین کی بہنا کفن کفن میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن آئی ناراض دو گھڑی پردیس کی فضا کنبا شہید ہو گیا میرا گھر اجڑ گیا پردیس دیس غیر کا اپنا وطن وطن میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن ایک دن کے داغ میں نے 72 اٹھا لیے کچھ داغ میں نے قلب کے اندر چھپا لیے چھپتے نہیں چھپانے سے داغ رسن رسن میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن دیکھا ہے بابا میں نے جو منزل بتاؤں کیا نیزے پہ تھا رکھا ہوا ہر سر شہید کا گھوڑوں کے دوڑنے سے تھا ٹکڑے بدن بدن میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن حسین حسین عباس میرے بھائی عباس میرے بھائی عباس 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 میرے بھائی عباس 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 میرے بھائی شبیر یہ کہتے تھے رو رو کے سرے مقتل تم سو گئے دریا پر اور ہم کو کیا بے کل ہے عالم تنہائی ہے عالم تنہائی عباس 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 میرے بھائی عباس 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 میرے بھائی ڈھارس تھی سکینہ کو زندہ ہے چچا اس کا لے آئے گا دم بھر میں رخ پھیر کے دریا کا مرنے کی خبر آئی مرنے کی خبر آئی عباس 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 میرے بھائی عباس 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 میرے بھائی ٹوٹی ہے کمر میری تم جب سے گئے رن کو جو نور تھا آنکھوں میں باقی
न रहा देखो जाती रही बीनाई, जाती रही बीनाई। अब्बास 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 मेरे भाई, दरिया पे किया कब्जा, लहरा दिया परचम को, दरिया पे किया कब्जा, लहरा दिया परचम को। मशकीज़ा भरा लेकिन, मशकीज़ा भरा लेकिन पानी न पिया देखो, प्यासों की जो याद आई, प्यासों की जो याद आई। अब्बास 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 मेरे भाई, अब्बास 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 मेरे भाई। ऐ शेर जरी तुम तो ज़ैनब का सहारा थे, प्यासों के सफीना का साहिल थे किनारा थे, मशहूर थी सकाई, मशहूर थी सकाई। अब्बास 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 मेरे भाई, अब्बास 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 मेरे भाई। अकबर की जुदाई ने जो जख्म लगाया था, वो घाव भी ज़ैनब ने ये सोच के झेला था, जिंदा है मेरा भाई, जिंदा है मेरा भाई। अब्बास 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 मेरे भाई, अब्बास 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 मेरे भाई। मर के भी जो दुनिया में है कौन सिवा तेरे, जिंदा है वफा जिसकी ज़हरा की दुआओं से, गाजी ने सनद पाई, गाजी ने सनद पाई। अब्बास 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 मेरे भाई, अब्बास 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 मेरे भाई। अब्बास 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 मेरे भाई। या अब्बास। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका इब्न अमीरुल मोमिनीन व इब्न सय्यदिल वसीन, अस्सलामु अलैका इब्न फातिमा ज़हरा सय्यदत निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलैका या सारल्लाह इब्न सारह वल वित्रल मौतूर, अस्सलामु अलैका वला रहलती या रवाहिलती हल्लत बिफिनाइक अलैकुम मिन्नी जमीअन, सलाम अल्लाह वदा मा बक़ियतो बक़ियो लैलो वन नहारो। या अबा अब्दुल्लाह लक़द अज़मतो रज़ियतो वजल्लत अज़मतो, अज़मत बिल मुसीबतो बिका अलैना वाला जमीन अहलिल इस्लाम वजल्लत व अज़मतो मुसीबता का फी समावात अला जमी अहलिस समावात फलान अल्लाहुम्मतन असअसत असअसा ज़ुल्म वल जौर। अस्सलामु अलैकुम अहल बैत वलान अल्लाहुम्मतन दफ़अतुम अन मक़ामिकुम वज़लतुकुम अन मरातिबकुम वल्लती रतबकुम अल्लाहु फ़ीहा वलान अल्लाहुम्मतन क़तलतकुम वलान अल्लाहुम्मतुल मुहतदीना मुहतदीना लहुम बिल तमकीन
من خطالكم برية إلى الله وإليكم منهم من أشيائهم وأتباعهم وأوليائهم يا أبا عبد الله إني ظلم لمن ظلمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة ولعن الله آل زياد مروان ولعن الله بني أمية خاتبان ولعن الله ابن مرجان ولعن الله عمر بن سعد ولعن الله شمرة ولعن الله أمة أسرجت وألجمت وتنقبت لقتلك يا بقتلك بأبي أنت وأمي لقد عزمت مصابي في مصابي بك فسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمي بك أن يرزقني طالب ثورك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله اللهم اجعلني عندك وجيعا بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة يا أبا عبد الله إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإلى الله بمولاتك وبالبرية ممن خذلك ونسب لك الحرب وبالبرية ممن أساس الظلم والجور عليكم وبراء إلى الله وإلى رسول ممن أساس ذلك وبنوا عليهن بنيانه واجرا في ظلمه والجور عليكم وعلى أشيائهم برية إلى الله وإليكم منهم وتقربوا إلى الله ثم إليكم بمولاتكم ومولات لعاكم وبالبرية من أعدائكم وأنه سئين لكم الحرب وبالبرية من أشيائهم أتباعهم أوليائهم يا أبا عبد الله إني سلم لمن سالمكم وحربا لمن حاربكم وإلى لمن ولاعكم وعدو أعداءكم فأسأل الله الذي يكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البرية من أعدائكم وأن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة أن يثبت لي عندكم غم صدق في الدنيا والآخرة وأسأله أن يبلغ المقام المحمود لكم عند الله وأن يرزقني طالب أمصاركم معكم إمام هدى ظاهركم وناطق بالحق منكم أسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يعطيني بمصاعبكم أفضل ما يعسر مصابا بمصيبته مصيبة ما أعظمها وأعظم رضيته في الإسلام وفي جميع أهل السماوات والأرض اللهم اجعلني من مقام هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة اللهم أجعلني مهيا محمد وآل محمد وممات محمد وآل محمد اللهم إني هذا اليوم تبركت بني أمية من قلة الأقباب لين ابن اللين ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وخاف فيه نبيك صلى الله عليه وآله اللهم لعن أبو سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية
اللهم منكم لعنهم العبد العابدين وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه. اللهم فزائف عليهم العنى منك والعذاب العليم. اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقف هذا وأيام الحياة بالبرية منهم واللعنة عليهم بالمولاة لنبيك وعلى نبيك عليه وعليهم السلام. السلام علیکہ یا غریب الغرباء، السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکہ یا شمس شموس یعنی صنف، السلام علیکہ یا المدفونہ بأرض طوس، السلام علیکہ یا موعظ الشیعۃ والزوار فی یوم الجزاء، السلام علیکہ یا سلطان یا ابو الحسن علی ابن موسی رضا القریب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکہ یا مولانا یا صاحب العصر والزمان، الامان الامان الامان. السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا فاتح البرہان. اجل اللہ تعالی فرجک وسال اللہ تعالی مخرجک بظہورک. السلام علی الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد.